نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج اللہ کی توفیق سے سلسلہ وار درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ آغاز انشاءاللہ ہم سورۃ الانعام سے کریں گے، اور سورۃ الانعام سے کرنے کی کچھ وجوہات ہیں انشاءاللہ وہ میں عرض کروں گا، لیکن ان وجوہات کو عرض کرنے سے پہلے قرآن مجید سے تعلق کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی قرآن مجید میں بیان ہوئے وہ یہ ہیں کہ آپ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تو سب سے پہلا جو فرض منصبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ تھا آپ کا، وہ تلاوت آیات ہے، اور پھر فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو جو تلاوت آیات ہے اور تعلیم و کتاب و حکمت، اس میں جو باہم ربط علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منزل کلام ہے، اور قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم اور مطالب ہی صرف اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس کو ہم اصول فقہ یا عقیدے کی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ قرآن نظم اور معنی کا نام ہے، یعنی قرآن کا نظم، اور نظم سے مراد ہے الفاظ۔ تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کے معانی اور مفاہیم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ بھی تھا کہ قرآن کے الفاظ پڑھ کے سنائیں، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ بذات خود مقصود ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ اور آپ کا عمل یہ بھی تھا کہ آپ قرآن مجید کے معانی کی تعلیم بھی دیں۔ تو فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو گویا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طریقے پر قرآن مجید کے الفاظ مقصود ہیں اسی طریقے پر معانی بھی مقصود ہیں، اور جس طریقے پر معانی مقصود ہیں اسی طریقے پر الفاظ بھی مقصود ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ الفاظ صرف اس لیے مقصود ہوں کہ الفاظ معانی تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ یعنی انسانی کلام میں کیا ہوتا ہے؟ انسانی کلام میں معنی مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو لفظ مقصود تو نہیں ہوتا کہ آپ میرے الفاظ کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں ما فی الضمیر آپ تک بیان کر دوں اپنے الفاظ کے ذریعے۔
تو انسانی کلام میں مقصود معنی ہے، یعنی میننگز اصل میں مقصود ہیں، لفظ مقصود نہیں ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اس میں لفظ بھی فی نفسی ہی مقصود ہے، کیونکہ یہ لفظ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہماری نسبت سے قرآن مجید کا لفظ اس کے معنی سے بھی بڑا ہے ہماری نسبت سے. یعنی کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ کو کبھی بھی ایگزاسٹ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم نے جتنے معنی اور مطالب اور مفاہیم اور اللہ کی مرادات قرآن مجید میں ہیں وہ سب کی سب اخذ کر لی ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہماری نسبت سے لفظ ہمیشہ معنی سے بڑا رہے گا. تو اس زمانے میں ہوا یہ ہے، یعنی شاید یہ بات تھوڑی مشکل ہو، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں کچھ رجحانات ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں اصل مقصود قرآن سے جو تعلق جوڑنا ہے اس میں اصل مقصود یہ ہے کہ ہم قرآن کے معنی سمجھ لیں، قرآن کے مفاہیم سمجھ لیں، قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ لیں. تو یہی اصل میں مقصود ہے. عربی زبان اور یہ قرآن مجید کی تجوید اور الفاظ یہ فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے. اصل مقصود کیا ہے کہ ترجمہ دیکھ لیا جائے. یہاں تک کہ ایسے بھی حضرات پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی ترجمہ بھی پڑھ لیا جائے تو کافی ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت نہ بھی کی جائے اور صرف قرآن مجید کے ترجمے پر اکتفا کر لیا جائے تو وہ بھی کافی ہے. تو یہ جو جتنے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں یہ اصلاً اللہ کے کلام سے انسان کو توڑتے ہیں، کیونکہ جو ترجمہ ہے اور جو انسانی زبان میں اس کے معنی اور مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا. اللہ کا کلام جو اللہ نے اتارا ہے، جو اصلی صورت میں محفوظ ہے اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہے، وہ یہ عربی زبان میں ہے. تو عربی زبان میں جو لفظ ہے اس سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے، اور جو ایک منیمم تقاضا ایک مسلمان سے ہے کہ وہ قرآن مجید سے تعلق جوڑے لفظ کے اعتبار سے، وہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم عربی سیکھیں. یقیناً سارے مسلمان عربی نہیں سیکھ سکتے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اس لفظ کو صحیح طریقے پر پڑھ سکیں. یعنی جو علم تجوید ہے، اور علم تجوید میں بھی جو بنیادی تجوید ہے جس کو پڑھ کر ہم لہن جلی سے، یعنی ایسی غلطی سے کہ جو حرام غلطی ہے اس سے محفوظ ہو جائیں، وہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. اور چونکہ ہر مسلمان نے نماز پڑھنی ہے، اور نماز جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر ادا نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، تو لہٰذا سورہ فاتحہ کو ایسے ادا کرنا اور کچھ صورتوں کو ایسے ادا کرنا کہ جس میں لہن جلی نہ ہو، جس میں حرام غلطی نہ ہو، یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے. تو یہ بھی لفظ سے تعلق ہے. علم تجوید جو ہمارے ہاں اتنا بڑا علم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ کو پڑھنے کا طریقہ. اس میں معنی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی علم تجوید کا کوئی تعلق قرآن مجید کے مفاہیم سے نہیں ہے، قرآن مجید کے معانی سے نہیں ہے، بلکہ علم تجوید کل کا کل قرآن کے لفظ کے صحیح تلفظ سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی تھا، یتلو علیہم آیاتہ، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تلاوت آیات غیر ہے اور تعلیم کتاب و حکمت غیر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت آیات فرما رہے ہیں اور ساتھ تعلیم بھی دے رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی جو تاثیر ہے اور قرآن مجید جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ تاثیر ترجمے میں نہیں ہے، وہ قرآن مجید کے الفاظ میں ہے. اور یہ ہر وہ شخص محسوس کر سکتا ہے کہ جس کا قرآن کے الفاظ سے اور قرآن کو صحیح پڑھنے سے کوئی تعلق ہو، چاہے اسے قرآن کی عربی نہ بھی آتی ہو، چاہے اسے معنی بھی نہ آتے ہو، چاہے اسے مفاہیم بھی معلوم نہ ہو، تو وہ محسوس کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کشش ہے. اور یہی وہ کشش ہے کہ جو معجزہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید کے معنی معجزہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن قرآن مجید سے پہلے جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام تھے وہ بھی معجزہ تھے. لیکن وہ معجزہ کس اعتبار سے تھے؟ معنی کے اعتبار سے تھے. لفظ کے اعتبار سے معجزہ صرف قرآن مجید ہے. یعنی قرآن مجید وہ واحد کلام ہے جس کو اللہ نے اتارا اور چیلنج یہ کیا ہے کہ یہ لفظ بھی معجزہ ہے، قرآن مجید کے الفاظ بھی معجزہ ہے، قرآن مجید کا جو نظم ہے وہ بھی معجزہ ہے. تو فی زمانہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یعنی قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی، اور پھر اسی طریقے پر کثرت استماع کی. یعنی قرآن مجید سے ہم اپنا تعلق جوڑیں لفظ کے ساتھ بھی، کہ گویا جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں محسوس ہو کہ قرآن ہماری دلوں کی تاروں کو چھیڑ رہا ہے، قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. قرآن مجید ہمارے دل کے لیے جو ہے وہ مقناطیس کی مانند ہو، کہ مقناطیس جس طرح لوہے کو کھینچتا ہے تو ہمارے دل جو ہیں وہ قرآن مجید کی طرف کھینچے جائیں.
تو یہ تعلق قرآن مجید سے پیدا کرنا بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم معنی کی یہ بھی ضروری ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو لہذا ہم کوشش کریں گے، اگرچہ یہاں تو مقصود تعلیم معنی ہی ہے، یعنی بنیادی معنی جو ہے وہ بیان کر دیے جائیں، لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے پر متن سے جڑنے کی بھی کوشش کریں۔ اور اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو شاید مشکل بھی محسوس ہوں، لیکن کچھ مشکل باتوں کا بھی ہمیں عادی ہونا چاہیے، یعنی ہم آہستہ آہستہ ہماری جو ذہنی سطح ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور ہماری جو لسانی صلاحیتیں ہیں وہ بھی گر رہی ہیں، ہماری لغت بھی بہت کمزور ہو گئی ہے، ہماری اردو بھی بہت کمزور ہے، ہماری کوئی اور زبان بھی ہمیں صحیح نہیں آتی، تو لغت کی کمزوری کی وجہ سے لفظ سے تعلق ٹوٹتا رہتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بھائی لغت کمزور ہو رہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، قرآن مجید سے جڑنے کے لیے آپ کی لغت کا سٹرونگ ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک زبان میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی یہ صلاحیت خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ عربی مبین ہے، بہت ہی فصیح قسم کی زبان ہے۔ تو کسی بھی لفظ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو ملکہ لغویہ ہے، جو لسانی مہارات ہیں، وہ قوی ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید سے جڑنا فی نفس ہی مقصود ہے، اس کے لیے اپنی لغت کو مضبوط بنانا اور اپنی زبان کو مضبوط بنانا یہ دینی فریضہ ہو جائے گا۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عربی کو مضبوط بنایا جائے، کسی بھی زبان کو مضبوط بنانا، یعنی زبان سے تعلق پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لفظ سے تعلق پیدا ہوا ہے، اور لفظ کے ذریعے ہی آپ مفاہیم اور معنی تک پہنچتے ہیں۔ تو جتنا لفظ سے تعلق آپ کا قوی ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی معنی اور مفاہیم سے تعلق قوی ہو جائے گا۔ تو معانی اور مفاہیم جو وہ مجرد نہیں ہوتے کہیں بھی کہ آپ کو ہوا میں مل جائیں بغیر لفظ کے، وہ ہمیشہ لفظ کے سانچوں اور لفظ کے خاکوں میں ڈھلے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ شروع میں کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ عرض کر دی جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے، اور مشرکین مکہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کی تاثیر سے گھبراتے تھے، اور تاثیر اتنی قوی تھی کہ ابو جہل اور اخنس ابن شریق اور ابو سفیان جیسے بڑے بڑے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ کے رات کو آپ کی تلاوت سنتے تھے، اور 3 دن تک مستقل یہ عمل جاری رہا۔ تو قرآن نے انہیں بھی پوزیس کیا ہوا تھا، لیکن کچھ داخلی اور نفسانی شہوات اور شبہات ایسے تھے کہ جو غالب آ گئے، کہ جس کی بنا پر وہ اپنا سر قرآن کے سامنے جھکا نہ سکے، وگرنہ قرآن نے تو انہیں بھی کھینچ لیا تھا۔ یہ جو صورت ہے سورۃ الانعام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مکی اور مدنی، آپ جانتے ہیں۔ اور عموماً علماء کی اصطلاح یہ ہے کہ جو ہجرت سے ما قبل ہیں وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے ما بعد ہیں وہ مدنی ہیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو، چاہے فتح مکہ کے موقع پہ کوئی صورت نازل ہو، وہ مدنی ہی کہلائے گی، کیونکہ وہ بعد از ہجرت ہے۔ اور جو ہجرت سے ما قبل صورتیں ہیں وہ مکی ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو مکی صورتیں ہیں وہ طویل بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، لیکن یہ مکی صورت طویل ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ مکی صورتیں بہت ہیں، جیسے سورہ اعراف ہے، وہ اس سے زیادہ طویل ہے، لیکن غالباً سورہ اعراف کے بعد یہی صورت ہے مکی صورتوں میں کہ جو طویل ترین ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت ہے جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، امام طبرانی علیہ الرحمہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نزلت سورۃ الانعام لیلا جملۃ واحدہ، سورۃ الانعام جو ہے وہ ایک رات میں نازل ہوئی ہے، یک بارگی، یعنی ایک سپارے سے بڑی سورت ہے یہ، یک بارگی نازل ہوئی، اور شیعہا 70,000 من الملائکہ یجأرون حولها بالتسبیح، کہ 70,000 فرشتے اس کو لے کر نازل ہوئے اس سورت کو۔ اور جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو فرشتوں نے، یعنی سیدنا جبرائیل لے کر نازل ہو رہے ہیں، فرشتوں نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ 70,000 کا مطلب 70,000 نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ 70 یہاں مبالغے کے لیے ہے۔ اور یجأرون بالتسبیح، یعنی پوری ہر آسمانوں میں تسبیح کا شور مچا ہوا ہے۔ یجأرون کا کیا مطلب؟ بلند آواز سے تسبیحات ہیں۔ تو یہ سورت وہ ہے کہ جس کو لے کر 70,000 فرشتے نازل ہوئے، اور سورت یک بارگی اتری ہے، اور جب اتر رہی تھی تو آسمان میں گویا جشن کا ایک سما تھا۔ اگرچہ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے اس کی سند میں ضعف ہے، لہذا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ صورت اکثر یک بارگی نازل ہوئی ہے، لیکن کچھ آیات اس میں ایسی بھی ہیں کہ جو
مدنی ہے واللہ اعلم، لیکن زیادہ قوی رائے یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ صورت کل کی کل مکی ہے، اور جو مدنی آیات ہیں وہ مثال کے طور پہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، یہ ہم پڑھیں گے اس صورت میں. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ تورات کا خلاصہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ میں یہود کے سامنے بیان فرمایا، کیونکہ ان 3 آیات کے بعد آتا ہے کہ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما. پھر یہ جو صورت ہے اس کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ تو اس کا بنیادی مضمون آپ کو اس صورت کے ایک اور نام سے معلوم ہو جائے گا. اس صورت کا نام سورۃ الانعام بھی ہے، اور دوسرا نام اس کا ہے سورۃ التوحید. تو اس صورت کا بنیادی مضمون توحید ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر دلائل جو فطری دلائل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا بیان. تو یہ اس صورت کا بنیادی مضمون ہے، اور یہ وہ مضمون ہے کہ جس کے شاید ہم سب سے بڑھ کر محتاج ہیں. یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ تعارف حاصل کرنا کہ جیسا کہ اللہ نے خود کروایا ہے قرآن مجید میں، اور اس تعلق کے نتیجے میں جو عبادت کی جتنی صورتیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہو جائیں. یہ بنیادی مقصود ہے. یعنی اللہ کا ایسا تعارف حاصل ہو جائے کہ اللہ کی عبادت پر انشراح صدر حاصل ہو جائے، اور عبادت کی جتنی صورتیں ہیں، جتنے اس کے تعلقات ہیں، جتنے مظاہر ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے چلے جائیں. چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ خوف ہے، چاہے وہ توکل ہے، انابت ہے، رجا ہے، اللہ ہی سے امیدیں، اللہ ہی سے مانگنے کا تعلق ہے، یہ سب تعلقات اللہ ہی کے لیے خالص ہوتے چلے جائیں. یہ اس صورت کا بنیادی مضمون ہے. تو انشاءاللہ آج اللہ کا نام لے کر ہم اس صورت کا آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں. سورۃ الفاتحہ کو بھی آپ سب جانتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین. پھر سورۃ الانعام ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات. پھر سورۃ الکہف بھی ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پھر سورۃ فاطر بھی ہے الحمد للہ فاطر السماوات والارض. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حمد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو 4 صورتیں حمد سے شروع ہو رہی ہیں، اس میں ایک صورت میں تو حمد کا تعلق جوڑا ہے قرآن کے نزول سے، یعنی سورۃ الکہف. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف اور شکر کے مستحق ہیں اس کتاب پر جو انہوں نے اتار دی ہے. یعنی کسی نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو کس بات پہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں کوئی عوج نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یہ سورۃ الکہف کا مضمون ہے. اور باقی جو 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان سب میں بنیادی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف اور حمد کے مستحق ہیں اس کائنات کی تخلیق اور اس کی ربوبیت پر. یعنی الحمد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں. کیوں؟ رب العالمین، وہ اس جہان یا جہانوں کا پروردگار ہے، وہ رب ہے، وہ پرورش فرما رہا ہے. یہ جو صورت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ یہ مضمون دیکھیں گے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ سبحانہ و تعالی مستحق ہیں حمد کے، اس لیے کہ انہوں نے زمین و آسمان پیدا فرمائے. اور پھر آپ دیکھیے سورۃ الفاتر میں بھی یہی مضمون ہے الحمد للہ فاطر السماوات والارض. اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور تعریفوں کے بھی یعنی جو حمد کا کلمہ ہے اس کی مختصر میں بھی وضاحت کروں گا. فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا خالق ہے. تو گویا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے اس کی صفات کمال پر. یعنی اللہ کے اندر ایسی صفات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے. لیکن ان صفات کمال تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پردہ عدم میں رکھتے اور ہم وجود میں نہ آتے تو یقیناً اللہ تو تمام صفات کا مستحق تھا ہی، لیکن ہم نہ جانتے کہ اللہ ان صفات کا مستحق ہے. یعنی ہمارے لیے اللہ کی معرفت کیسے ہو گئی؟ وہ اللہ نے جو زمین و آسمان پیدا کیا اور اس میں ہمیں پیدا فرما دیا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے شروع میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض ہے، اور ایک آیت چھوڑ کے هو الذی خلقکم من طین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ستودہ صفات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی معرفت کی حاجت نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال رکھتے ہیں، چاہے وہ پیدا کرتے کسی کو یا نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کمال میں کسی کو پیدا کرنے کا محتاج نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمود کب ہوئے؟ جب ہم وجود میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے زمین و آسمان پیدا کیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، وجود بخش دیا، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ظاہر کیسے ہوئی کائنات میں؟ کائنات کی تخلیق سے ظاہر ہوئی، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی نفسی ہی کائنات کی تخلیق کے محتاج نہیں تھے. وعلیکم السلام. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو حمد ہے، الحمدللہ، یہ جو الف لام آ رہا ہے نا، اور یہ باتیں سمپل سی ہوتی ہیں، یہ کوئی عربی ہے، تعلق تو عربی زبان سے ہی رکھتی ہے، لیکن آپ سب بھی سمجھ سکتے ہیں. یعنی الف لام ہے، اس کو یا تو الف لام کہتے ہیں للجنس کا، یا الف لام ہے للاستغراق. تو الف لام للاستغراق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تمام تعریفیں. یعنی یہاں ال کا کیا مطلب ہے؟ ال کا مطلب ہے کل الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور اگر الف لام للجنس ہو تو الف لام للجنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بھی تم حمد کی ماہیت اور حقیقت جانو گے، اس ماہیت اور حقیقت کا واحد مستحق اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی حمد کی جو بھی تعریف متعین کرو گے، اس کی حقیقت کے اعتبار سے اس کا اطلاق اللہ کے سوا کسی پہ نہیں ہو سکتا. یعنی تو گویا حمد اپنی تمام صورتوں میں، اپنے تمام حقائق میں، اپنی تمام ماہیتوں میں سب اللہ کے لیے مختص ہے. گویا لفظ حمد کا اطلاق حقیقتاً اللہ کے سوا کسی پر نہیں ہو سکتا، مجازن ہو سکتا ہے کسی اور. یعنی جب ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، کسی اور کی تعریف کرتے ہیں، یا والدین کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ سب مجازن ہے. حقیقی حمد کا مستحق، حقیقی شکر کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ الف لام للجنس کا مطلب ہے کہ لفظ اپنی حقیقت میں اللہ کے لیے خالص ہے، الحمد للہ رب العالمین. تو یا تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، یا اس کا ترجمہ ہوگا کہ حقیقت حمد کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. باقی سب کے لیے اگر حمد ہے تو وہ مجازی ہے، حقیقی نہیں. یہ جو لفظ حمد ہے یہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اور عربی میں بھی بولتے ہیں. تو عربی میں بہت سے لفظ ہیں، حمد بھی ہے، مدح بھی ہے، ثنا بھی ہے، شکر بھی ہے. تو یقیناً لغت میں نا ترادف نہیں ہوتا. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ الفاظ مترادف ہوتے ہیں، لیکن جو محققین ہیں، جو اہل لغت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی لغت میں ترادف ہوتا کوئی نہیں. اگر ایک لفظ حمد ہے، ایک مدح ہے، ایک شکر ہے، ایک ثنا ہے، تو یہ لفظ مترادف نہیں ہو سکتے. اللہ نے حمد استعمال کیا ہے، مدح نہیں کہا، المدح للہ نہیں کہا، الثناء للہ نہیں کہا، الشکر للہ نہیں کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ حمد اپنے اندر کچھ ایسے معنی بھی رکھتا ہے کہ جو شکر میں، ثنا میں اور مدح میں نہیں ہے، اگرچہ حمد کے اندر یہ تینوں معنی بھی ہیں. یعنی حمد کا جو لفظ ہے اس کے اندر مدح بھی ہے، تعریف بھی ہے، اس کے اندر ثنا کسی کی تعظیم کی وجہ سے اس کی تعریف بھی ہے، اس کے اندر شکر بھی ہے کہ اس کی نعمتوں پر. لیکن حمد کے اندر کچھ اضافی ہے. تو وہ اضافی کیا ہے؟ کہا کہ حمد ہوتی ہے ایسی صفت کمال پہ، اللہ کے ایسے کمالات پر جس کا نفع بھی حمد کرنے والے کو پہنچ رہا ہو. یعنی جب اب میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تو میں محض اللہ کی ایسی صفت کمال پر اللہ کی تعریف نہیں کر رہا کہ جو صفت کمال اس کے اندر پائی تو جاتی ہے لیکن اس کا نفع مجھے حاصل نہیں ہو رہا. تو حمد کے اندر جس صفت کمال یا جن کمالات پر اللہ کی تعریف بیان کی جائے گی، وہ ایسے کمالات ہیں کہ جن کا نفع مجھے ہوا ہے. تو گویا اس کے اندر شکر کا مفہوم بھی ہے، بات واضح ہے. لیکن شکر جو ہے وہ عموماً اخص ہے اور حمد جو ہے وہ عام ہے. یعنی شکر جو ہے وہ آپ باللسان بھی کریں گے، شکر جو ہے وہ بالقلب بھی ہوگا، شکر جو ہے وہ بالجوارح بھی ہوگا، لیکن حمد صرف باللسان ہوتی ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین میں زبان سے جو شکر ادا ہو رہا ہے، جس میں ایسی صفت پر اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جس صفت کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے. تو حمد کے اندر شکر باللسان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کمال کا بیان بھی ہے.
تو جو شکر باللسان ہے اس میں محض نعمت پر شکر ہوتا ہے، یعنی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ دیا ہے۔ حمد میں اللہ کا شکر بھی ہے کہ اس نے مجھے دیا، اور اگر وہ مجھے نہ بھی دیتا تو اپنی صفت کمال میں وہ تعریف کا مستحق ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ وہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمام صفات کمال رکھتے ہیں، اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے کمال محض سے متصف ہے۔ تو یہ حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اور تمام تعریفوں اور شکر کے حقائق اور ماہیات سب اللہ کے لیے مختص ہیں۔ یعنی کائنات میں جس شے کا بھی ظہور ہوا ہے، جو بھی شے شکر اور مدح اور ثنا اور حمد کی مستحق ہے، اس کا واحد مصدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالیہ ہے، مبارکہ ہے۔ تو جو بھی حمد ہے، جو بھی تعریف ہے، جو بھی خیر ہے، جو بھی نعمت ہے، اس کا واحد مصدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہ حمد ہے، الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کر دیے۔ خلق السماوات والارض۔ اچھا، خلق السماوات والارض میں تعریف کیا ہے؟ ایک تو تعریف کا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان اور یہ کائنات پیدا کی جس کے ذریعے ہم استدلال کر کے اللہ کی صفات کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ کائنات نہ پیدا فرماتے تو اللہ اپنی صفات کمال کے ساتھ موجود تو ہوتا، لیکن ہم لوگ چونکہ عدم کے پردے میں ہوتے ہیں، ہم اللہ کی صفات کو نہ جان سکتے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کائنات اس نے بنائی تاکہ ہم اللہ کو پہچان لیں۔ یعنی کائنات بنانے کا بنیادی مقصد اللہ کی تعریف ہے، یعنی اس کائنات کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے اللہ تک پہنچیں۔ یعنی کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وجود کی نشانی کے طور پہ، آیت کے طور پہ رکھا ہے۔ باقی اس کائنات سے جتنے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ ثانوی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، آپ جی رہے ہیں، بہت سی چیزیں کرتے ہیں، یہ سب کائنات ہے، درخت بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، حجر بھی ہے، شجر بھی ہے، ہمارے ان سے بہت سے تعلقات ہیں، ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ نے کہا فائدہ اٹھا لو۔ لیکن بنیادی مقصد ان تمام چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یعنی کائنات رکھی کیوں گئی ہے، کائنات کیوں بنائی گئی ہے؟ تاکہ اللہ کی تعریف حاصل ہو جائے۔ اور اللہ کی تعریف حاصل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اس کائنات میں اللہ کی صفات کمال اور جلال اور جمال کے مظاہر دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت تک پہنچ جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہے اس کائنات کا۔ تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور اگر وہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتا تو وہ اپنی ذات میں تو مستغنی تھا، اسے تو کسی کی حاجت نہیں تھی، لیکن کیا ہم اللہ کو پہچان پاتے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اس نے کچھ ایسے اسباب رکھ دیے جس کے ذریعے ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی شکر کے مستحق ہیں اس کائنات کو پیدا کرنے میں، اور اس کائنات کو اپنے وجود پر دلیل بنانے کے اعتبار سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ پھر یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا تعریف کے مستحق ہوئے ہیں زمین و آسمان پیدا کر کے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر زمین و آسمان پیدا نہ فرماتے تو کیا وہ تعریف اور حمد کے مستحق نہیں تھے؟ تو یقیناً وہ تو مستحق تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو تمام صفات کمال اس میں پائی جاتی ہیں، تو پھر زمین و آسمان پیدا کرنے سے ہوا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ زمین و آسمان پیدا کرنے سے تمہارے لیے، یعنی اس کو یوں سمجھیے گا کہ زمین و آسمان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی کمال نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ اگر نہ پیدا کرتے تو کیا ناقص ہوتے؟ ناقص تو نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ کی صفت کمال کا ظہور ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی صفت کمال کے ظہور کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں تھی کہ وہ اپنی صفت کمال کو ظہور دیتا۔ اگر اس کو حاجت ہوتی تو وہ تو ناقص ہوتا، ٹھیک ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ تو ناقص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کمال کو جو ظہور بخشا ہے وہ احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے،
اور وہ احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے. یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ یہ حمد سے پتہ چل رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی اگر زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے محتاج ہوتے تو وہ اس خلق پر مستحق حمد نہ ہوتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس تخلیق پر مستحق حمد اسی وقت ہیں کہ انہوں نے بغیر احتیاج کے یہ کائنات پیدا کر دی. تو اللہ سبحانہ، اسی لیے کوئی بھی انسان مستحق حمد نہیں ہے. کیوں مستحق حمد نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی بھی فعل بلا غرض نہیں ہوتا. یعنی جو بھی انسان کوئی کام کرتا ہے غرض کی وجہ سے کرتا ہے. لہٰذا میں آپ کے ساتھ اچھا کروں، آپ میرے ساتھ اچھا کریں گے، کوئی نہ کوئی تو غرض ہوگی نا. چاہے وہ گھٹیا غرض ہوگی، وہ دنیاوی ہوگی، دنیاوی مصلحتیں ہیں، یا کوئی اچھی غرض ہے وہ اللہ کی رضا ہے، یا قیامت میں نجات پا جانا ہے. تو بہرحال غرض تو پھر بھی ہے. تو انسان کیوں صفت حمد کا مستحق نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی بھی فعل بلا غرض نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کی تخلیق پر حمد کے مستحق اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فعل بلا غرض، یعنی اللہ نے زمین و آسمان پیدا کر دی اور انہیں کوئی حاجت نہیں تھی کہ پیدا کرتے، اور کوئی غرض نہیں تھی کہ پیدا کرتے، اور کوئی ایسا کمال نعوذ باللہ انہوں نے حاصل نہیں کرنا تھا کہ جو انہیں پہلے سے حاصل نہیں تھا، تو پھر بھی پیدا کر دی. تو لہٰذا اس سے بڑھ کر حمد کا کون مستحق ہوگا کہ جس نے بلا غرض صرف دینے کے لیے کائنات پیدا کی ہے، کچھ لینے کے لیے نہیں پیدا کی. تو ایسی ہستی ہی ہے جو صرف حمد اور شکر کی مستحق ہے کہ جس نے وجود دے دیا اس کائنات کو اور صرف دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے. تو جو صرف دیتا ہے وہی شکر اور حمد کا مستحق ہے. جو دے کر کچھ لے رہا ہو وہ اصلاً شکر اور حمد کا مستحق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی اس زمین و آسمان کی تخلیق پر شکر کے مستحق ہیں، حمد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بلا حاجت، بلا ضرورت انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی اور کائنات پیدا فرما دی. الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی یہی بات ہے. اور وہاں سوال کا جواب کیا دیا؟ الرحمن الرحیم. کیوں اس نے کائنات پیدا کی؟ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کی رحمت کا ظہور ہوا. اور اس کی رحمت کیا ہے؟ جو محض دیتی ہے لیتی نہیں. لہذا معلوم کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے بلا غرض اس کائنات کو پیدا کیا. اور جب آپ یہ سوچیں گے نا تو اللہ سے ایک تعلق پیدا ہوگا. یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور بالکل ممکن تھا کہ مجھے پیدا نہ کرتا، اور عین ممکن تھا کہ کائنات بھی پیدا نہ کرتا، اور اس میں کچھ نقص اور کمی پھر بھی نہ ہوتی. مجھے پیدا کر دیا محض مجھے دینے کے لیے، وجود عدم سے مجھے وجود بخشا. تو اس پر جو شکر اور امتنان کے جذبات اللہ کے لیے پیدا ہونے چاہیے وہ اس وقت پیدا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ سوچیں کہ اللہ نے کچھ اپنے سلسلے میں یہ سارا کچھ کیا ہے، اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اللہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ وہ بھی کچھ اغراض ہیں اس کی، وہ بھی نعوذ باللہ خود غرض ہے جس کی بنیاد پر اس نے یہ کائنات پیدا کی. تو الحمد کے اندر یہ سارے معنی ہیں. اللہ حمد کا مستحق نہ ہوتا اگر وہ بالغرض، کسی غرض کی وجہ سے یہ کائنات پیدا کرتا. تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام صفات کمال اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو، زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، اور پیدا کر کے اس کو اپنے وجود پر ایک دلیل اور نشانی بنا دیا جس کے ذریعے ہم جیسے لوگوں کو بھی اللہ کی معرفت کا موقع حاصل ہو گیا. تو اس سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کس بات پر ہوگی؟ تو الحمدللہ یعنی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. پھر بعض علماء نے یہاں یہ کہا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ابھی آپ دیکھیں گے، سورت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ سورت التوحید کا مطلب کیا ہے. کہ بھئی انسان کو اس کے بنیادی مسائل بتائے جا رہے ہیں. تم اس کائنات میں کہاں ہو، تم اس کائنات میں کیوں آئے ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے. یہ جو بنیادی سوال ہے نا کہ میرا مبدا کیا ہے، کہاں سے میں چلا ہوں، میرا معاد کیا ہے، جانا کدھر ہے میں نے، اور میں ہوں کہاں، یعنی یہاں کیا کر رہا ہوں اور آیا کہاں سے ہوں اور جانا کہاں ہے. یہ سب بنیادی سوالات ہیں نا جس کے پیچھے انسان پڑا رہتا ہے. اور ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جوابات دیکھے. یعنی صبح شام جو ہے وہ کھانے پینے میں زندگی نہ گزار دے اور اسے خبر بھی نہ ہو کہ اس کا وجود تھا، اس وجود کو عدم سے وجود میں لایا گیا تھا، کسی نے پیدا کیا تھا، اور اس نے کیوں پیدا کیا، کرنا کیا تھا میں نے.
والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ تو ایسے کھاتے پیتے ہیں، زندگی برتتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں جیسا کہ چوپائے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو زندگی اس لیے نہیں دی گئی، بلکہ زندگی تو اس لیے کہ آپ حق تلاش کریں، آپ ہدایت تک پہنچیں، آپ اللہ کو پہچانیں۔ تو کہا کہ یہ اصلاً بنیادی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی یہ کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا مصدر کیا ہے؟ اب جانتے ہیں انسانی ذہن کی یہ خواہش ہے اور صلاحیت ہے کہ وہ جو کائنات میں اتنی ساری چیزوں سے نظر آ رہی ہے اس کا کوئی ایک مبدا تلاش کرے، وہ ہمیشہ کثرت میں وحدت دیکھنا چاہتا ہے، یہ انسانی ذہن کا بنیادی مسئلہ ہے۔ تو اس کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اتنی بڑی کائنات ہے، یہ جو کون ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے، یعنی ایک ہستی سے اس کے وجود کا آغاز ہوا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی طرف تم لوٹو گے۔ تو یہاں الحمدللہ میں ایک مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان پیدا کی اور تمہیں بتا دیا کہ اس نے پیدا کی۔ یعنی تم تو ہو سکتا ہے افکار کی دنیا میں سرگرداں رہتے، تم تو ادھر منہ مارتے ادھر منہ مارتے، جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے، تو اللہ کے لیے تعریف ہے کہ اس نے یہ کتاب نازل کر کے تمہیں بتا دیا کہ اس کائنات کا مصدر کیا ہے، اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے، کس نے اس کو پیدا کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے، تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 4 صورتیں شروع ہوئی ہیں الحمدللہ سے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور ایک سورۃ الکہف کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ربط کیا ہے؟ اس میں بنیادی ربط یہی ہے کہ جو زمین و آسمان پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، یہ تمہیں کیسے پتہ چلا ہے اصلاً؟ یعنی ایسا پتہ چلنا کہ جس میں غیر کا احتمال نہ رہے۔ یعنی یقیناً انسان اپنی عقل سے بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن عقل تو وسوسے ڈالتی رہتی ہے، اور عقل ہو سکتا ہے کہے کہ بھئی میں پہنچا ہوں تو میں کہیں اور بھی پہنچ سکتا ہوں، یعنی عقل تو اپنی مخلوقات پر بھی اعتراضات کرتی رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب نازل کر کے یہ بات طے کر دی ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، یعنی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور باقی صورتوں میں الحمدللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت اور خالقیت کا ہے۔ تو گویا جس شے نے یقینی طور پہ ہمیں یہ علم دے دیا ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، یعنی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کیونکہ انسانی افکار میں ٹیڑھ ہے، انسانی افکار میں عوج ہے، انسانی جو فکر ہے وہ ہر وقت سیدھی راہ پر نہیں چلتی، اس پر شہوات اور شبہات کے حملے ہوتے رہتے ہیں، اس پر ماحول کے اثرات ہیں، اس پر تعلیم کے اثرات ہیں، اس پر شیطان کے اثرات ہیں، اس پر اس کے نفس کے اثرات ہیں۔ تو انسانی فکر کو بالکل سیدھا رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے، لہذا انسانی فکر کے صحیح نتائج جہاں تک انسان کے لیے شاید اپنی عقل کی بنیاد پر یقین حاصل کرنا ممکن نہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتار کے بتا دی ہے۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب اور الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ تو ہمیں کیسے یہ علم حاصل ہو گیا؟ یہ بنیادی جو ہمارے سوالات ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس میں کرنا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، یعنی ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو آپ کے اور میرے زندگی میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اور باقی جو بھی شے اس شے میں ممد و معاون نہیں ہے، اس مقصد میں ممد و معاون نہیں، وہ لہو و لعب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حیات دنیاوی کی ہر اس شے کو لہو و لعب کہتے ہیں جو ممد و معاون نہیں ہے اللہ کے قرب میں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب۔ تو یہ بھی الحمدللہ کے اندر معنی مضمر ہے کہ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ خبر دے دی کہ اس کائنات کا خالق اور مالک وہ ہے، اللہ کا شکر کہ اس نے رسول بھیج دیے اور وحی اتار دی، اور اس رسول کی صداقت اور سچائی پر ایسے دلائل قائم کر دیے کہ اس کا رسول برحق ہونا ثابت ہو گیا، اور جب اس کا رسول برحق ہونا ثابت ہوا تو جو بھی اس نے بتایا وہ برحق ہے، اور اس نے جو کچھ بتایا اس میں یہ بھی بتایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اچھا، پھر کچھ چیزیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں کائنات میں جن کو آپ جوڑ جمع کر کے اس کا ایک مصدر نکال سکتے ہیں، لیکن کائنات میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ شک و شبہ ہو گیا کہ نہیں، ان کا خالق اور مالک ایک نہیں ہوگا، لہذا وہ ہیں ظلمات اور نور۔
یعنی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور کیا کیا اس نے؟ وجعل الظلمات والنور، اور کچھ بنا دیے اندھیرے اور روشنی. ظلمات ظلمتن کی جمع، ظلمتن اندھیرے کو کہتے ہیں، اور نور آپ کو معلوم ہے اس شے کو کہتے ہیں جس سے اندھیرا چلا جاتا ہے. یعنی نور بذات خود آپ کچھ بھی نہیں ہے، نور وہ شے ہے جس کے ذریعے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. نور کیا ہے؟ جس کے ذریعے اشیاء ظاہر ہوتی ہیں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور خود ظاہر نہیں ہے بلکہ اشیاء کو ظاہر کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض ہے، اللہ نے کائنات کو ظاہر کیا عدم سے، لیکن اللہ نے نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب میں ہے، لیکن اللہ کے نور کے بغیر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنے کے بغیر کائنات عدم سے، ظلمت سے، اندھیروں سے وجود میں کیسے آتی؟ وہ تو نہیں آ سکتی تھی. تو اللہ کے نور نے اس وجود کو، اس عدم کو روشنی دے دی. تو بہرحال کائنات میں کچھ اخلاقی معاملات بھی تو ہے نا، کچھ شر ہے کچھ خیر ہے. تو کیا شر اور خیر ان سب کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے؟ کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ نہیں، شر اور خیر تو بالکل ایک دوسرے کی نقیض ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، تو دو خالق ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے کہا دیکھو دو معبود نہ بنانا. اور اس میں کس کی نفی تھی؟ اس زمانے میں کہا کہ ایک مجوسیت جو بگڑی ہوئی شکل تھی، وہ تصور یہ تھا کہ خیر اور شر کا خالق الگ الگ ہے. یا الگ الگ نہیں بھی ہے تو خیر اور شر ایسے مستقل وجود ہیں کہ جس کے لیے دو چھوٹے الگ الگ الہ فرض کرنے پڑیں گے، چاہے الگ الہ کوئی بڑا ایک بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں، دیکھیں جو ہم نے کائنات بنائی ہے نا، اس میں شر کے اندھیرے بھی ہم نہیں رکھے، شر کا خالق بھی میں ہی ہوں. اور جو نور ہدایت ہے، جو نیکی ہے، جو تقوی ہے، جو وحی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت، اس کا خالق بھی میں ہوں. تو کائنات کی اصل نیچر یہ ہے کہ یہ امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کچھ مخفی پردوں میں چھپایا ہے. اور آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے سبحانہ و تعالیٰ تک ان دلائل کے ذریعے. تو امتحان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کائنات میں شر کا وجود نہ رکھا جائے، اور خیر کی معرفت نہیں ہوتی جب تک شر کی معرفت حاصل نہ ہو جائے، یا خیر شر کے بغیر پہچانا نہیں جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں یہ فزیکل کائنات پیدا کی ہے تو اس کے اندر جو کچھ اخلاقی قوانین ہیں، جو کچھ اخلاقی شر اور خیر ہے، اس کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو خیر اور شر دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. لہذا ہم جو عقیدہ پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم تقدیر پر، قدر پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ خیر ہے چاہے وہ شر ہے. تو اگر آپ دنیا کو پہچان لیں یوں کہ دنیا میرے امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو یقیناً یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا میں شر بھی ضروری ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور وہاں دیکھیے خلق الحیات والموت، کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، موت ہے، الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اصلاً شر ہے اور حیات اصلاً خیر ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ تمہیں آزمانے کے لیے پیدا کیا. تو گویا یہ شر کائنات میں جو رکھا گیا وہ انسان کی آزمائش کے لیے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. زینت کا مطلب بھی شرعی ہوتا ہے. یعنی زینت کا مطلب کیا ہے؟ زینت ہمیشہ بری شے کو، ہمیشہ نہیں ویسے، لیکن بعض علماء نے کہا زینت بری شے کو چھپانے کے لیے ہوتی ہے. یعنی زینت کیا ہے؟ دنیا کا باطن تو بڑا برا ہے نا. جو دنیا کی حقیقت جان لے گا وہ دنیا کے قریب کیسے جائے گا؟ وہ تو بھاگ جائے گا اس سے. لہذا دنیا کو مزین کر دیا، شیطان نے بھی مزین کیا، اور کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری اسباب بھی ایسے رکھے ہیں تو دنیا کو مزین کیا. تو یہ تزیین شر ہے. کیوں شر ہے؟ تزیین جو ہے چیز کو خوبصورت بنانا کسی شے کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے. تو فرمایا دیکھو یہ کائنات میں جو ہم نے اس کو مزین کیا ہے یہ دنیاوی زندگی کی خاص بات ہو رہی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو میں زمین و آسمان کا خالق ہوں، میں خیر و شر کا خالق ہوں، لہذا میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. لہذا یہ بہت قابل تعجب بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. ثم کیا بتا رہا ہے؟ بہت قابل تعجب بات ہے. یعنی جب کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، کائنات کا مالک بھی اللہ ہے، خیر کا خالق بھی وہی ہے، شر کا خالق بھی وہی ہے، تو پھر اللہ کے سوا عبادت ناقابل فہم بات ہے.
تو یہ ناقابل فہم ہونے کا جو مضمون ہے وہ ہمیں ثم سے سمجھ میں آیا. ثم الذین، اس کو کہتے ہیں ثم للاستبعاد، یہ کسی بات کو مستبعد سمجھنے کے لیے. مستبعد کا معنی معلوم ہے؟ مستبعد یہ ہے کہ وہ بعید از وجود ہے، بعید از قیاس ہے. تو لہذا اللہ فرما رہے ہیں کہ کائنات کا خالق اور مالک میں ہوں، شر اور خیر کا خالق میں ہوں، لہذا یہ بعید از قیاس بات ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو یہ کام کر رہا ہے یقیناً بہت بے عقلی کی بات کر رہا ہے. شططا جو فرمایا نا سورہ کہف میں. تو ثم الذین کفروا، اس کے باوجود کافر جو انکار کرتے ہیں، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. عدل یعدل کا مطلب ہے کسی کو برابر کرنا، یہ ایک مفہوم ہے. اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے، وہ ہے پھر جانا. یعنی بربہم یعدلون میں بعض نے کہا عن ربہم یعدلون، یعنی پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جانا. یعنی ایک مفہوم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرا رہے ہیں، وہ شرک ہے کہ اللہ کو بھی مانا اور اس کے سوا کسی اور کی بھی عبادت کر لی. اور یہ ہے کہ اللہ کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے. یہ کیا؟ یہ عدل عن ہے. یعنی ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ کہ جن کے دل منکر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. سمجھا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب العالمین کے بارے میں خیال کیا ہے؟ یعنی تم نے رب العالمین کو سمجھا کیا ہے؟ تم رب العالمین کو نعوذ باللہ مذاق بنائے ہوئے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس لیے نہیں ہے کہ ان سے منہ موڑا جائے. یہ ساری باتیں سن کے تو صرف اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. وہ فرمایا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یعنی ہم نے زمین و آسمان بنائی، اس کو وسیع کر رہے ہیں، زمین کو بچھا دیا اور کیا ہی خوب بچھا رہے ہیں، ہر شے میں سے دو دو جوڑے نکال دیے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تو پس بھاگو اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تو یہ سارا کچھ اللہ جو کائنات میں اپنا حسن اور جمال اور جلال بیان فرماتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ دل کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہو. اور فرمایا لیکن یہ لوگ کیا ہیں؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یا تو یہ اللہ کو چھوڑ کر اور دروں پہ جا رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں سے عبادت کا تعلق قائم کر لیا، چاہے وہ محبت کا ہو، چاہے وہ خوف کا ہو، یا انابت اور رجا کا ہو، یا توکل کا ہو، یا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. جیسے دوسری جگہ فرمایا نا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نعوذ باللہ ہستی نہیں ہے کہ جس کو جدال اور بحث و مباحثے اور خوض و جدال کا مرکز بنایا جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ تو محبت کرنے اور ڈرنے کی ہستی ہے، یعنی جس سے محبت کی جائے اور جس سے ڈرا جائے. تو فرمایا ہم یجادلون فی اللہ، یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ سے تعلق کوئی مابعد الطبیعاتی مسائل میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یعنی اللہ سے تعلق کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنے آپ کو نچھاور کرنا ہے بس. یعنی اللہ کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو کرنا محض کوئی عقلی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر گفتگو اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بن جائے تو فرمایا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ پکڑ میں بھی بہت سخت ہے. یعنی وہ صرف یہ نہیں کہ تم اس کے متعلق جو مرضی بکتے رہو اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا، نہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ پکڑ میں بھی بہت سخت ہے. تو یہاں بھی یہی مضمون ہے کہ ثم الذین کفروا، بہت حیرت کی بات ہے اور اللہ کو تعجب نہیں ہوتا، ہمیں تعجب دلوایا جا رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ تعجب کس بات پہ ہوتا ہے؟ خلاف متوقع شے پہ تعجب ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے کوئی شے خلاف متوقع نہیں ہے، وہ تو ہر شے کو جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے. ہاں ہمیں تعجب دلوایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ بات قابل تعجب لگنی چاہیے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا مِتْنَا. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ بل عجبت وَيَسْخَرُونَ. اللہ کے نبی سے کہا اے نبی آپ کو تعجب ہوتا ہے ان کی ان باتوں پہ، یہ مانتے نہیں ہیں اور یہ ہنس رہے ہوتے ہیں.
تو کہا جا رہا ہے دیکھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، اے اللہ کو ماننے والوں، اور اے کفار تم بھی تعجب کرو اس بات پر کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، خیر و شر کا خالق بھی وہی ہے، ہر شے کا خالق وہی ہے، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رخ کیوں ہو رہا ہے؟ قابل تعجب بات ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو زمین و آسمان کی تخلیق تھی۔ کتنا ٹائم ہو چکا ہے ابھی تک؟ کچھ معلوم ہے شروع ہوئے گا؟ ویسے ٹائم کیا ہوا ہے اس وقت؟ 11:15۔ ہاں ابھی ہے 10 منٹ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہے۔ اس کو عموماً ہمارے جو صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ عالم اکبر ہے، یعنی پوری کائنات ہے جس کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اور پھر ایک ہے عالم اصغر بھی، ہم بھی تو ہیں، ہمیں بھی پیدا کیا ہے، اور ہمارے اندر تو گویا پوری کائنات کو جمع کر دیا ہے۔ یعنی انسان ایک ایسی، اور انسان کو آخر میں لے کر آئے نا، پوری کائنات سجا لی، اور آخر میں جب سارا کچھ سج گیا تو انسان کو اس زمین پر مہمان کی حیثیت سے اتارا گیا، جو اصلاً اس زمین سے بلونگ نہیں کرتا، کہیں اور سے آیا، اس کی اصل سرزمین کچھ اور ہے، وہ جنت سے آیا۔ ٹھیک ہے، تو عالم اکبر کا بیان ہو گیا کہ اس کا خالق کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ منتقل ہوتے ہیں جو مقصود وجود ہے، اور وہ مقصود وجود انسان ہے۔ یعنی کائنات کیوں سجائی گئی ہے؟ اتنی بڑی کائنات ہے لیکن وہ سجائی صرف اتنے سے حقیر وجود کے لیے ہے، بہت چھوٹا سا وجود ہے، اور وہ انسان کا ہے۔ ٹھیک ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں سب تمہاری خدمت میں لگایا گیا ہے، یعنی پوری کائنات انسان کی خدمت میں ہے۔ تو انسان مہمان ہے، اور یہ سب ہمارے، یعنی آپ کہیں مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اس پر غور کیے نا کہ زمین جو ہے کتنے سالوں سے انسان ہے زمین پہ، لاکھوں سالوں سے ہے، اور زمین نکالے چلی جا رہی ہے اس کے لیے کھانا، ابھی تک نکل رہا ہے اور سب کھا رہے ہیں۔ یعنی عجیب دسترخوان ہے، جس میں حدیث میں ایک جگہ آیا نا کہ مأدبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا دسترخوان ہے، بینکوٹ ہے جو اللہ نے بچھایا ہوا۔ تو انسان بحیثیت مہمان آیا، اب اس کا تعارف آ گیا، هو الذی خلقکم، فرمایا کہ اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا، هو الذی، اور اس میں حصر ہے۔ حصر کا کیا مفہوم ہے؟ بس وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، هو الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے پیدا کیا ہے تمہیں۔ طین کس کو کہتے ہیں؟ طین اس مٹی کو کہتے ہیں لغت میں کہ جس کے اندر پانی ملا دیا گیا۔ اور قرآن مجید میں نا یہ 5 مراحل ہیں، اللہ ہی ان کی حقیقت جانتا ہے۔ وہ ہے تراب، وہ ہے طین، وہ ہے طین لازب، وہ ہے صلصال من حمأ مسنون، اور ایک 5واں ہے صلصال کالفخار۔ یہ 5 الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے بیان کیے ہیں۔ تو تراب کیا ہے؟ تراب تو خشک مٹی ہے، اس میں پانی ڈالنے تو کیا ہو جائے گی؟ وہ طین ہو جائے گی۔ جب جس مٹی میں پانی ڈال دیا جائے وہ طین ہے۔ اچھا، جب پانی تھوڑا ذرا کم ہو جائے اور اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ طین لازب ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، اس چپچپاہٹ کو مزید کم کر لیا جائے اور وہ ذرا سخت ہو جائے لیکن ابھی کالی ہو اور اس کے اندر بدبو آ رہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلصال من حمأ مسنون۔ اور یہ کالا پن بھی اس میں سے ختم ہو جائے اور سڑان بھی ختم ہو جائے اور بالکل وہ کنکر کی مانند ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلصال کالفخار۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ اور اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اور انا خلقناہم من طین لازب، اور هو الذی خلقکم من تراب، اور یہاں کیا فرمایا؟ هو الذی خلقکم من طین۔ تو یہ 5 مراحل ہیں، اور اس میں محسوس یہی ہو رہا ہے کہ انسان کی جو اصل ہے وہ زمین ہی ہے، اور اس کے اندر جو آسمانی عنصر ڈالا گیا ہے وہ کہیں اور سے آیا ہے، اور وہ حقیقتاً وہ شے ہے جس کی بنیاد پہ میں حیوان نہیں رہا بلکہ میں انسان ہو گیا ہوں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، یعنی یہ سارے مراحل تو حیوانی ہے نا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، لیکن اب وہ حیوان نہیں رہا، اور یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ حیوانی مراحل سے گزار کر حیوانی طریقے پر ایک ایسی ہستی کو بنا دیا جو حیوان نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا، اگرچہ کچھ لوگوں کا اصرار ہوگا کہ وہ حیوان ہے۔ تو هو الذی خلقکم من طین۔ اب آپ دیکھیے بنیادی سوال یہ تھا نا کہ یہ جو کائنات ہے اور میں ہوں، تو کائنات کا مبدا اور معاد کیا ہے اور میرا مبدا اور معاد کیا ہے؟ تو 2 اجل ہوئی نا، ایک کائنات کی اجل ہے اور ایک میری اجل ہے۔ تو فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور ایک اجل طے کر دی۔ اجل کس کو کہتے ہیں؟
اجل ایسے وقت مقرر کو کہتے ہیں جو ہے تو مقرر لیکن اس کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کب ہے. یعنی جس نے مقرر کیا اس کو تو خبر ہے لیکن مجھے خبر نہیں ہے، تو میرے لیے وہ کیا ہے؟ وہ اجل ہے، ایک طے شدہ ٹائم ہے، اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مجہول رکھا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن فرمایا طے کر دیا اس نے، ثم قضا اجلا. اچھا یہ کون سی اجل ہے؟ یہ انسان کی اجل ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں مفسرین کے اجل کا اطلاق دو چیزوں پہ ہوتا ہے. ایک انسان کی پوری زندگی ہے، میں پیدا کب ہوا اور فوت کب ہوگا، تو یہ پورا سپین جو ہے یہ اجل ہے انسان کی، ٹھیک ہے. اور دوسرا اطلاق وہ بھی لغت کے اعتبار سے درست ہے، وہ اطلاق ہے کہ وہ لمحہ کہ جس میں دنیا سے رخصت ہوگا، ٹھیک ہے. یوم ولدت و یوم اموت، یوم اموت جس دن میں مروں گا، یہ میری اجل ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اجل طے کی بمعنی موت کا لمحہ طے کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہاری پوری عمر طے کر دی ہے کہ تم نے کتنا جینا ہے، کہاں جینا ہے، کیسے جینا ہے، کہاں مرنا ہے. اور پھر فرمایا دیکھو لیکن ایک اور اجل بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اجل مسمن، وہ اجل جو جس کو طے کر لیا گیا ہے، سمجھا؟ مسمن عندہ، وہ بس اسی کے پاس ہے، سمجھا؟ وہ کون سی اجل ہے؟ وہ قیامت کا علم ہے. اچھا انسان کا موت کا وقت بھی اسی کے اللہ ہی کو پتہ ہے، یعنی آپ کہیں وہ بھی تو عندہ ہی ہے. کہا کہ نہیں، انسان کی موت کا علم کچھ قرائن سے بھی ہو جاتا ہے. یعنی فلاں شخص جو ہے وہ، یعنی مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں 60 سال بعد شاید نہ ہوں، 60 سال سے بہت پہلے بھی ہو سکتا ہے نہ ہوں، لیکن 60 سال کے بعد تو مشکل ہے. انسان تو نہیں اتنا جیتا کہ وہ 90-100 سال عموماً تو نہیں اتنا جیتا. 80 سال تو یہی ہے کہ بھئی 50 سال 60 سال بعد میں دنیا میں نہیں ہوں گا، تو مجھے ایک اعتبار سے اپنی اجل کا پتہ بھی ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ میں نے کھینچ لیا تو 50-60 سال، اس سے زیادہ تو نہیں کھینچ سکتا. تو لہذا اپنی اجل مجھے کچھ نہ کچھ معلوم ہے، لہذا اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتا ہوں. اور کسی کے حالات دیکھ کر یا کسی کی بیماری دیکھ کر بھی بہت سے لوگ اندازہ بس لگا سکتے ہیں کہ ان کا وقت جو ہے وہ کم رہ گیا. لیکن کائنات کی جو اجل ہے وہ ایسی اجل ہے کہ جس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے بعض علماء نے یہاں بڑی خوبصورت بات یہ کی کہ کائنات، یعنی ہم قیامت کے اندازے لگاتے رہتے ہیں نا، قیامت کب آنی ہے، 100 سال بعد آئے گی، 150 سال بعد، 2000 سال بعد. کہا کہ انسانی اندازہ بھی کبھی ٹھیک نہیں لگ سکتا. یعنی یہ ایسا مخفی علم ہے کہ آپ تکے سے بھی ٹھیک نہیں بتا سکتے. یعنی انسان جو تکے لگائے گا وہ بھی غلط ہوں گے، وہ بھی اٹکل پچوئی ہیں. یعنی اپنی اجل میں زن کے اعتبار سے ٹھیک بتا سکتا، لیکن قیامت کب آنی ہے یہ زنت بھی نہیں بتا سکتا، یعنی گمان بھی نہیں کر سکتا کب آئے گی. آپ کہیں کہ نہیں بڑی نشانیاں آ جائیں گی، تو آ جائے گی قیامت، بڑی نشانیاں آ جائیں گی. ہاں ایک ایسی قیامت آنے والی جو حضرت عیسیٰ، اور ہاں قیامت کب آئے گی اس کو کچھ پتہ نہیں. وہ کتنا عرصے بعد میں لوگ رہتے رہیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رہتے رہیں گے کافی عرصہ. اب کتنا رہتے رہیں گے کچھ نہیں پتہ. تو لہٰذا یہ جو اجل مسمہ اس کائنات کی اجل ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی اور یقینی کیا ضمنی علم بھی ہمیں نہیں دیا گیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس مخصوص کر دیا. لیکن ہے ایک اجل، یعنی یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. جس طرح اللہ نے اس کو کھولا تھا اسی طرح لپیٹ دینا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. اور وہ کب؟ وہ عندہ، ان اللہ عندہ. یعنی عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی آ سکتا ہے، جیسے یہاں ہے وہ اجل مسمن عندہ، وہاں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ. تو اس کو کہتے ہیں تقدیم الجاری والمجرور. اس کو پہلے لے آنے سے حصر پیدا ہو جاتا ہے. تقدیم ما یستحق التأخیر یفید الحصر، ٹھیک ہے، جس کا مرتبہ بعد میں ہو اس کو پہلے لے آئے، حصر پیدا ہو جائے. حصر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. مل مسئول عنہا بعالم من السائل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل کو کیا جواب دیا تھا جب انہوں نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس سے پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی یہ وہ علم ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق سے لپیٹ لیا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. اور یہاں بھی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا کہ زمین میں مرے گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کب مرے گا. کیونکہ کچھ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ
بتا بھی سکتا ہے، کچھ پر اسرار ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کو کشفاً معلوم ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کہاں کس جگہ مروں گا فرمایا یہ کوئی نفس نہیں جان سکتا. وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اور کل میں کیا کروں گا، یعنی کیا نہیں جانتا، یقینی علم نہیں ہے، ظنی تخمینی ہو سکتا ہے. تو فرمایا دیکھو کائنات بھی اسی نے پیدا کی، تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، اور پھر تمہارے لیے ایک اجل طے کر دی ہے جس پر پہنچ کے تم بھی ختم ہو جاؤ گے اور پھر اللہ کے حضور پیش ہوگے، اور اس پوری کائنات کی بھی ایک اجل ہے، وہ اجل مسمن عندہ، جو بس اسی کے پاس ہے. اور پھر فرمایا دیکھو پھر بھی تم شک کرتے ہو، ثم انتم، یہ ثم پھر وہی استبعاد کا ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر رہے ہو، تم امتراء میں ہو. امتراء کیا ہے؟ امتراء کے اندر جھگڑے کا مفہوم بھی ہے، یعنی میم را یا جو اس کا مادہ ہے اس کے اندر شک بھی ہے، اس کے اندر جھگڑا بھی ہے. یعنی کیا مطلب؟ تم جھگڑا کر رہے ہو شک کی بنیاد پہ یا جھگڑا کر کے شک پیدا کر رہے ہو. حالانکہ یہ چیزیں وہ نہیں ہیں کہ جو شک، جس میں شک متحمل بھی ہو، یعنی انسان اپنے مبدا اور معاد کے مسائل میں شک کا محتمل نہیں ہے، اس کے ہاں نہیں ہے اس کی گنجائش. یعنی آپ یہ کہیں کہ میرے پاس یہ گنجائش ہے کہ میں پوری زندگی گزار دوں بغیر یہ یقینی علم حاصل کیے کہ میں کیا کرنے آیا تھا، یعنی اس کا احتمال بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عقلاء کے ہاں نہیں ہونا چاہیے. بڑی استبعاد والی بات ہے، ثم انتم تمترون. لیکن آج کل کیا ہے، ہمیں بتا دیا گیا کہ نارمل سچویشن ہے، آپ پوری زندگی گزاریں اور آپ کو کوئی خبر نہ ہو تو یہ نارمل ہے صورتحال، یعنی شک میں جئیں، شک میں مریں اور شک میں انجوائے کریں. بل ہم فی شک یلعبون بل ہم فی خوض یلعبون. تو یہ تو اس وقت نارمل پوری دنیا کی صورتحال یہ ہے اس وقت علمی، کہ وہ کہہ رہے ہیں شک فی نفسی ہی مقصود ہے اور شک ہی اصل ہے، شک ہی حقیقت ہے. تو فرمایا شک حقیقت نہیں ہے. ثم انتم تمترون، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر تمہیں یقین کامل ہونا چاہیے، اور یقین کامل کیسے حاصل ہوگا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے نتیجے میں علم حاصل ہوگا. تو یہ انشاءاللہ اس صورت کا ہم مطالعہ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ صورت انہی مسائل کے بیان میں ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہے، اس میں اللہ کا تعارف ہے، اس میں اللہ کا قرب ہے، اور اس میں توحید کا بیان ہے. تو اللہ نے چاہا تو سلسلہ وار ہر اتوار کو 10:15 بجے اللہ نے چاہا تو یہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا. سبحانک اللہ. یہ ویسے چائے شائے کا بھی انتظام نعمان آصف صاحب نے کیا ہوتا، تو کوئی اپنی سیلف سروس کی بنیاد پہ نہیں، میں لے لوں گا. ٹھیک، شکریہ. کوئی سوال ہے تو بھی پوچھ سکتے ہیں. دیکھیں جو لفظ محمد ہے وہ آپ جان ہی رہے ہیں، اس میں مفعول ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں خیر پہنچایا ہے. اچھا پہلی بات تو وہ تو بات درست ہے، حمد وہاں بھی مجازی ہے، اس کی بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے سوا جہاں بھی حمد ہے وہ کیا ہے؟ مجازی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر جو خیر پہنچایا ہے وہ کس کے ذریعہ ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہے. تو سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہوا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد وہ تو حقیقی تعریف کا مستحق ہے. لیکن اللہ کی طرف سے جتنا خیر آیا، جیسے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ٹھیک ہے. تو کتاب اور وحی اور سب کچھ کس کے ذریعے پہنچا؟ تو محمد. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں جو توجیحات ہیں وہ یہ کہ محمد کا لغوی معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے. اچھا کہاں تعریف کی گئی؟ بعض علماء نے کہا پرانے صحیفوں میں جن کی تعریف کی گئی، کہا کہ محمد جن کی زندگی میں تعریف کی گئی، جن کی امت بھی حمادون ہے. یعنی یہ حمد کا لفظ آپ دیکھیں گے تو ہمارے امت کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے نبی محمد ہے، احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت کیا ہے؟ وہ حمادون ہے. اور بعض نے کہا کہ اصلاً آپ کو محمد مقام محمود کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے. مقام محمود کیا ہے؟ وہ شفاعت کبریٰ کا مقام کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلائق تو تعریفیں کریں گے، تمام مخلوقات آپ کی تعریف، اور آپ اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے کہ جو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی نہیں جانتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ علماء کہتے ہیں ہم اپنی حقیقت میں صرف اللہ کے لائق ہیں، باقی مخلوقات میں سب کے لیے مجازن ہے، سب کے لیے مجازن ہے. کیوں مجازن ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے وہ اللہ کے واسطے. جیسے فرمایا نا، صحابہ کہہ رہے تھے لولا اللہ مہتدینا،
وہ والی بات لولا اللہ ما اہتدینا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب والدین کا شکر ادا کرنے کا کہا گیا، اور والدین وہ ہیں جو جسمانی وجود کا سبب بنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقی وجود کا سبب ہے. ٹھیک ہے، تو اصلاً مخلوقات میں اگر کوئی شخص حمد کا مستحق ہے. اچھا، تیسرا یہ بھی معنی بیان کیا محمد سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں، یعنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور جس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے؟ بعض نے کہا رحمت، لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ رحمت اور صلاۃ الگ شے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. تو بعض اہل لغت نے کہا کہ صلاۃ ہے اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ملأ اعلیٰ میں، اور آپ کے درجات کو بلند کرنا، ثنا فرمانا. تو جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم اثنی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الملأ الاعلیٰ. تو ملأ اعلیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مستقل ہوتی چلی جاتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ سے اس کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، یہ صلاۃ ہے. تو اس لحاظ سے بھی آپ محمد ہیں، ہر وقت آپ کی تعریف ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. ٹھیک، واللہ اعلم. بہت شکریہ. چلو صاحب، بہت شکریہ. لیٹ آئے آپ. اچھا، السلام علیکم. ایک سوال، جی جی ضرور. یہ صورتوں کے نام اکثر جانوروں کے یعنی نام ہوتے ہیں، جیسے نحل، انعام، بقر. جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت؟ دیکھیں عموماً جو علماء علوم قرآن ہیں وہ عموماً یہ بات بیان کرتے ہیں کہ صورتوں کے مضامین اور ناموں میں نسبت ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی سورۃ البقرہ اگر ہے تو وہ ایک واقعے کی بنیاد پہ اس کا نام سورۃ البقرہ ہے، لیکن اس میں باقی بقرہ کا کوئی بیان نہیں ہے. لیکن بہرحال اس میں یہ ضرور ہے کہ جو نام رکھا جاتا ہے اس کا تذکرہ تو ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بقرہ کو اگر آپ جیسے بعض نے کہا بطور سمبل لے لیں، تو بقرہ اصل میں غیر اللہ کی محبت کا سمبل تھا. ٹھیک ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. تو کہا کہ سورہ بقرہ کی شاید اگر کوئی مرکزی آیت ہو تو وہ کیا ہوگی؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تو اس اعتبار سے بقرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مضمون سے بھی اس کا تعلق ہے. اچھا، پھر یہ جو سورۃ الانعام ہے، جیسے تو سورۃ الانعام کا بنیادی مضمون تو توحید ہے. ٹھیک ہے. انعام تو چوپاؤں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو کھایا جاتا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ شرک اپنے ساتھ ہمیشہ کچھ ایسی رسوم اور رواج لے کر آتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں خاص طور پہ ان کی کچھ عادتیں بتائیں گے جو چوپاؤں کے حوالے سے، فلاں شے حلال ہے، فلاں شے حرام ہے، یہ حلال ہے، فلاں حرام ہے. تو اس حیثیت سے گویا یہ بھی شرک کے منطقی لوازم میں سے. تو انعام کا کیا مطلب یہاں ہوا؟ یا تو یہ مطلب ہے کہ جو توحید کو نہیں مانتے وہ چوپائیں، یعنی وہ بھی درست ہے، اس سے بھی تعلق ہو سکتا ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نسبت نہ ہو، جیسا کہ بعض علوم القرآن کے علماء کہتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نسبت ہے توحید سے، کہ جو شرک کے حوالے سے ان کی چوپاؤں میں رسم و رواج اس طرح. پھر آپ دیکھیں گے جیسے عنکبوت ہے، تو وہ سورۃ العنکبوت کا بنیادی مضمون جو ہے وہ ہے آزمائش. ٹھیک ہے. یعنی حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم. تو اور پھر فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. تو وہاں بعض لوگوں نے یہ ربط بیان کیا کہ آزمائش اور پریشانی اور شدت میں انسان کچھ چیزوں کا سہارا لیتا ہے نا، اولیاء بناتا ہے، کسی شے پر اپنا تکیہ کرتا ہے. تو فرمایا اللہ کے سوا جس پر تکیہ کرو گے وہ عنکبوت کے مانند ہے، وہ تو مکڑی کا جال ہے. سورۃ النحل کا بنیادی مضمون دیکھیں تو سورۃ النحل کا بنیادی مضمون ہے نعمت ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ، اس لیے سورت کا ایک نام جو ہے وہ سورۃ النعم بھی ہے، یعنی سورۃ النحل کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں بیان کر فرمائی، اس میں سے ایک شہد بھی. تو اس نسبت سے بھی نام ہو سکتا ہے. یعنی سورۃ جو نحل ہے وہ شہد کی نسبت سے نا، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم. لیکن بہرحال یہ دو مسالک ہیں، آپ یوں سمجھیں.
اور زیادہ قوی مسلک علماء علوم القرآن کا یہ ہے کہ ناموں اور مضامین میں نسبت نہیں ہوتی، نام کسی بھی ادنا مناسبت کی وجہ سے رکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اضافت ہوتی ہے، اضافت مرکب اضافی ہے نا، اور یعنی سورۃ الانعام، سورۃ النحل، اور اضافت کے بارے میں عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ ادنا ملابست کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی ادنا سا بھی تعلق ہو تو اضافت ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت گہرا ربط ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی گہرا ربط ہو، واللہ اعلم۔ توقیفی نام توقیفی ہے؟ ہاں، نام توقیفی سب نہیں ہوتے، یعنی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ صحابہ سے مروی ہوتے ہیں۔ اچھا، صحابہ سے جو نام مروی ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں صفت کی بنیاد پہ بھی نام رکھ دیا جاتا ہے، تو ہاں اس میں علم توقیفی ہے، یعنی سورۃ الانعام جیسے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس صورت کے بہت سے نام جو اس صورت کے مضامین کے اعتبار سے رکھے جائیں گے وہ صفاتی بھی ہو سکتے ہیں، تو صفاتی نام جو ہیں وہ توقیفی نہیں ہوتے۔ سورہ فاتحہ کے جیسے اتنے سارے نام ہیں، بہت سے علماء نے کہا کہ یہ سارے نام نہیں ہیں بلکہ صفات ہیں، جیسے شافیہ ہے، کافیہ ہے، راقیہ ہے، فلاں صفات بھی ہو سکتی صورت کی۔ ایک نام صفت توقیفی ہوگا۔ ہاں، ایک نام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نام، وہ توقیفی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ نام آپ نے کسی صورت کا کوئی بھی نہ بتایا، یہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی نام بتاتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور خالد صاحب کیا چل رہا ہے؟ مجھے ابھی پتہ چلا ہے، مجھے میسج نہیں مل سکتا۔ اچھا، میں نے آپ کو واٹس ایپ کیا تھا، شاید آپ واٹس ایپ میں نے دیکھا نہیں۔ اچھا اچھا اچھا